اللهم صل على محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب بے شمار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے لیے مجھے چنا، مجھے توفیق بخشی، اور آپ سب بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کی توفیق بخشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، لیکن یہ تذکرہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو، جو نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے مکہ، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو انہی سے آباد کیا تھا۔ اگر ہم اس سلسلے کو ابتدا سے دیکھیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پڑھنا شروع کریں، سننا شروع کریں، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت ہمیں عبور کرنا پڑے گی اور اس میں بہت وقت لگ جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے قریب آ جائیں گے، اور دوسرا سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کا براہ راست تعلق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، اور میں مختصراً شروع کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور جو بچہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل، اس بچے کو لے کر ایسے مقام پر چھوڑ کر آ جائیں جہاں کوئی آبادی، کوئی انسان نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ کے رہنے والے تو نہیں تھے، ان کا اصلی وطن پہلے عراق تھا اور پھر شام اور فلسطین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ جو بچیاں ابھی ترجمہ پڑھ رہی ہیں قرآن پاک کا، انہوں نے یہ ساری تاریخ پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا وطن جو عراق کا شہر تھا بابل، اس کو چھوڑا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ بھی آپ نے پڑھی ہیں۔ تو ان کا اصلی وطن تو پہلے عراق اور پھر شام اور فلسطین تھا۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین سے یہاں اللہ کے حکم پر آئے مکہ میں، اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑ دیا۔ اور اس وقت مکہ جیسا آج ہے نا ویسا تو نہیں تھا، بے آب و گیاہ وادی تھی، سنگلاخ پہاڑ تھے، پانی کہیں نہیں تھا، صحرا تھے، اور جس جگہ پہ آج بیت اللہ ہے اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اور بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، اس کی بنیادیں تھیں وہ بھی نیچے زمین میں دبی ہوئی تھیں۔ جہاں آج کنواں ہے نا زمزم کا، اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل کو لے جا کر بٹھا دیا، اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خاموشی سے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے دوڑی، پوچھا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں آبادی نہیں، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے، ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے ابھی بتایا کہ وہاں جس جگہ آج کعبہ شریف ہے وہاں صرف ایک ٹیلے کا نشان تھا۔ تو اس لیے حضرت ہاجرہ نے یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ایسی بے آب و گیا جگہ میں ہمیں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے خاموش رہیں، وہ خاموش ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے مجبور ہو کر
جنت المعلا کے مقام پر پیچھے دوڑتی ہوئی آئیں. جنت المعلا ہم کہتے ہیں نا جنت المعلا، اصل میں اس مقام کو معلا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کعبۃ اللہ کا یعنی سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے. معلا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، بلند، تو یہ بلند حصہ ہے، اس کو معلا کہتے ہیں، جنت المعلا. اور ایک ہے مسفلہ، یہ نیچے والا حصہ ہے. تو اس لیے وہ جو قبرستان ہے جہاں مومنین کی قبریں ہیں، وہ اس وجہ سے اس کو جنت المعلا، جنت کا لقب ملا اور یہ جنت المعلا کہلایا. تو اس مقام تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام یہ دوڑتی ہوئی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے. ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار خاموش ہو کر جا رہے ہیں. تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے کہا ایک بات تو بتائیں، اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو آپ کے خدا نے ہی حکم دیا ہے یا آپ ہم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بتا دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا. اب ہاجرہ علیہ السلام کی قدم رک گئے اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا اذن لا یضیعنا، کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے منہ سے یہ کلمات نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو دیکھیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کلمے کو ہم ہر مشکل میں ورد زبان رکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ احد میں تھے، احد کے میدان میں، تو اس وقت بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بہتان لگایا گیا اور آپ کو اس کی خبر ملی تو ان کی زبان پر بھی یہی کلمہ جاری ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو باطنی مشکلات ہوں، ظاہری مشکلات ہوں، نوکری کی مشکلات ہوں، دشمنیاں ہوں، شادی بیاہ کی مشکلات ہوں، ہر مشکل میں جب ہم اس کو یقین سے پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالیں گے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آ گئی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے، اور چھوٹا بچہ ہے، اب تنہائی ہے. آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا خوف ہوگا. جب شام ہونے لگی تو ہر طرف جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر کی آواز، کہیں سے گیدڑ کی، کہیں سے کسی جنگلی جانور کی، کہیں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. اور چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، ایک چھوٹی سی مشکیزہ ہے جس میں زیادہ راہ کے طور پر ستو ہیں، کچھ چنے ہیں، یہی کل سامان ہے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب شام کو اندھیرا چھا گیا تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس سارے علاقے کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں ہے کہ میں ان کو خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی ماں ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو فوری طور پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آواز سنتی جتنے بھی جانور تھے وہ خاموش ہو گئے. بلکہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر جانور بیٹھ گئے اور وہ بولنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرا دینے آئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ تھی یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت نہ کرتے تو یہ سلسلہ پھر نبی علیہ السلام تک کیسے پہنچتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی قربانیوں سے، ایک بچے کی قربانیوں سے اس مقدس سرزمین کو آباد کیا. یہ ساری چیزیں نبی کے لیے سجائی جا رہی، یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے سجایا جا رہا تھا. یہ منزل
اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری قربانیاں جب ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہاں تک اتنا کافی ہے آج کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں اور گھر میں بچوں کو بھی سنائیں۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ ظاہری بات ہے جب پانی ختم ہو گیا تو اس کا انتظام کیسے ہوا، پھر وہ بالکل غیر آباد جگہ تھی، اس میں آبادیاں کس طرح ہوئیں، تو اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔